اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم وسلم علیہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور عزیز طلباء، آج سے زاد طالبین کا جو سبق ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور کل ہم نے ایک حدیث پڑھ دی ہے اور اس کا مختصر سا میں نے ترجمہ تشریح بھی کر دی تھی۔ تو زاد طالبین کو کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مختلف بابوں میں باندھا ہوا ہے، تو آج سے جو احادیث شروع ہو رہی ہیں وہ الجملۃ الاسمیہ کے نام سے شروع ہو رہی ہیں، کہ یہ جملہ اسمیہ والی احادیث ہوں گی سب۔ تو سب احباب جو ہے وہ متوجہ بھی رہیں اور اسے سنتے رہیں ساتھ ساتھ، کہ عن تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب اس کی حوالہ جات نوٹ فرما لیں کہ یہ حدیث تو مسلم کی ہے، لیکن اس کی جو تخریج ہے، تخریج یعنی جہاں سے اس کو لیا گیا ہے وہ ہے مشکوٰۃ شریف کی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس حدیث کی تخریج مشکوٰۃ شریف سے کی گئی ہے، جو قدیمی نسخہ ہے، اور صفحہ نمبر 423 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور ان کے راوی، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مرفوع ہے یہ رفیع حدیث۔ اور حضرت تمیم داری کون ہیں؟ تو راوی کا بھی مقام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت تمیم داری وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ جلایا۔ اور دوسری اہم بات جو آپ سن کر حیران ہوں گے، یا شاید آپ نے پہلے سنی بھی نہ ہو، کہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے روایات نقل کی کہ حضور یوں فرماتے ہیں، حضور نے یوں فرمایا، لیکن یہ واحد صحابی ہیں کہ جو دجال کے حوالے سے روایتیں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری سے روایت کی ہیں، کیونکہ یہ سفر پر تھے، اور سفر سے واپسی پر انہوں نے آ کر وہاں جو حال دیکھا اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کر فرمایا کہ میں تمیم داری سے میں نے سنا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دجال کو دیکھا ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہاں پر وہ دجال تھا، اور اس کے متعلق پھر ہدایات جاری فرمائیں، اور اس میں سورہ کہف کی تلاوت کی اہمیت بھی واضح فرمائی کہ ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تمام فتنوں سے جو ہے بچنے کا ایک ذریعہ ہے اس صورت کے اندر۔ اور مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سورہ کہف کے حوالے سے ایک بڑی شاندار کتاب مارکہ ایمان و مادیت کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، جس میں سورہ کہف کے حوالے سے جتنی بھی اس میں پوشیدہ راز ہیں اس کو انہوں نے دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اس کتاب کا یہ بھی مطلب ہے کہ سورہ کہف کا مطالعہ۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ تو دین خیر خواہی کا نام ہے، اس عبارت میں انتہائی اعجاز و اختصار ہے، اور یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس تعبیر کے لیے اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہے۔ نصیحت ہر اس قول اور فعل میں چلتی ہے جس میں بھلائی ہو، رہنمائی ہو، کامیابی ہو، اور نصیحت مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ نصیحت عام ہے، بعض نصیحتیں خاص ہوتی ہیں، جیسے ہم اکثر اپنے عوام الناس میں بات چلتی ہے کہ جی یہ علماء کا حلقہ ہے، تو علماء میں بات ذرا نصیحت خاص ہوگی، اور ایک نصیحت وہ ہے جو ہم عام ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، یا علماء عوام الناس کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں دین سے نصیحت ہی حاصل کرنی چاہیے، اور دین ہر حال میں خیر خواہی ہے، دین میں تو خیر خواہی کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے ہے۔ میرے عزیز طلباء، آپ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے، یعنی اس کے وجود کا صحیح اعتقاد رکھنا، یعنی کس کے وجود کا؟ کہ اللہ کے وجود کا یقین پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں، اور اس کی کتاب یعنی کتاب کی تصدیق کرنا، قرآن مجید، اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے الدین النصیحہ۔ اور قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کے رسول کے لیے یعنی اس کی نبوت تسلیم کی جائے اور اطاعت کی جائے،
یہ ہے نصیحت خاصہ، اور عام لوگوں کے لیے یعنی ان کے نفع کو سوچا جائے اور نقصان کو ختم کیا جائے، یعنی امت کی فکر میں علماء لگے رہیں اور حدیث کے ذریعے سے احادیث کی روشنی میں امت کو صحیح راستہ دکھاتے رہیں۔ یہ تو مختصر سی ہوگی تشریح۔ اب اس کے حوالے سے علماء نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ تحقیق لغوی اور صرفی۔ لفظ دین یہ مصدر ہے، یہ کیا ہے جی؟ مصدر ہے۔ باب ضرب یضرب سے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ ضرب یضرب سے یہ مصدر کا صیغہ ہے۔ اس کی بہت سے معنی علماء نے لکھے ہیں۔ حساب اسی سے ہے، یعنی یوم الدین، ملکیت، قدرت، حکم، مذہب، ملت، حالت، عادت، تدبیر، اطاعت، عدم اطاعت، بدلہ، ذلت، قہر و غلبہ، گناہ۔ اس کی جمع ادیان بھی آتی ہے۔ دین کی جمع کیا آتی ہے؟ ادیان۔ ایک دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے، دین بفتح الدال، اس کے معنی قرضے کے ہیں۔ اگر ہم اس کو دال کی یا سے پڑھتے ہیں تو یہ دین ہے، اور اگر دال پر زبر پڑھ دی جائے تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ دین بن جائے گا، یعنی قرضہ۔ اس کے معنی قرضے ہو جائیں گے، اور اس کی جمع دیون اور ادیون آتی ہے۔ تو بہرحال مختلف چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوتا رہے گا۔ کوشش کریں کہ اس کو اپنے پاس کہیں لکھ بھی لیں۔ النصیحہ اس میں مصدر ہے۔ خوب جاننا چاہیے کہ ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک اسم مصدر ہوتا ہے، اور ایک علم مصدر ہوتا ہے۔ مصدر کی تعریف یہ ہے کہ جو معنی حدثی پر دلالت کرے اور مشتق منہ واقع ہو، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا مصدر کی تعریف ہو گئی۔ اور اسم مصدر کی تعریف یہ ہے کہ جو معنی حدثی پر تو دلالت کرے مگر مشتق منہ واقع نہ ہو۔ اور علم مصدر وہ ہے جو مصدر کے لیے نام واقع ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس مادے کا باب جو مستعمل ہے وہ فتح یفتح سے ہے، نصح ینصح نصحا و ناصحۃ۔ تو النصیحہ جو اس میں مصدر ہے، اس کی جمع نصاح آتی ہے، اور اس کے لغوی معنی اخلاص کے بھی آتے ہیں، خیر و صلاح کی طرف بلانے کے بھی آتے ہیں۔ تو ہاں، اس ساری تشریحات سے ہمیں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ دین ہر حال میں خیر خواہی ہے، چاہے وہ گھر کا دین ہے، وہ مسجد کا دین ہے، وہ محلے کا دین محلے کے لیے ہے، وہ بازار کے لیے ہے، وہ جو ہے ضلعی لیول پہ ہے، وہ حکومتی لیول پہ ہے، وہ جہاد کے لیے ہے۔ جہاد میں بھی جہاد اور دین کو نافذ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ خیر خواہی ہے امت کے لیے۔ الدین اچھا، ترکیب اس کی اب ساتھی سماعت فرما لیں۔ میرے عزیز طلباء، ترکیب جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اسی کے مطابق آپ کو ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ الدین مبتدا، النصیحہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ خبر مبتدا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو حدیث مبارکہ کی روشنی سے اور اس کی کرنوں سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے منضبط ہوتی رہے، جمع ہوتی رہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم زیادہ طالبین کے ساتھ ساتھ درود پاک کا بھی اہتمام کریں تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔